بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب زدني علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك، پڑھو اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، خلق الانسان، جس نے انسان کو پیدا کیا، من علق، خون کے لوتھڑے سے. اقرا، پڑھو، وربک الاکرم، اور آپ کا رب بہت بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم، وہ کریم رب جس نے قلم کے ذریعے سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. کلا، در حقیقت، ان الانسان لیطغی، در حقیقت انسان سرکشی پر اتر جاتا ہے. ان رآہ استغنی، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے. لیکن یہ سرکش انسان یاد رکھے، ان الی ربک الرجعی، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر ہر شخص کو جانا ہے. ارأیت الذی ینہی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا مجھے بتائیے اس شخص کا حال. الذی ینہی، جو منع کرتا ہے. عبد اذا صلی، ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے. ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا بتائیے وہ شخص جس کو نماز سے روکا جا رہا ہے، اگر وہ ہدایت پر ہے. او امر بالتقوی، یا وہ لوگوں کو پرہیزگاری کا حکم دیتا ہے، تو مناسب ہے ایسے شخص کو نماز سے روکنا؟ کون سا برا کام کر رہا ہے یعنی. ارأیت ان کذب وتولی، بھلا مجھے بتائیے ان کذب وتولی، یہ منع کرنے والا شخص اگر دین حق کو جھٹلانے والا ہو اور اس سے اعراض کرنے والا ہو، منہ موڑنے والا ہو. الم یعلم بان اللہ یری، تو کیا وہ اس بات کو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی ان حرکتوں کو دیکھ رہا ہے اور اس کی پکڑ کرنے پر قادر ہے. الم یعلم بان اللہ یری کلا لئن لم ینتہی، خبردار رہو، لئن لم ینتہی، اگر یہ شخص ابو جہل یعنی اگر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا اور ہمارے بندے کو نماز پڑھنے سے روکنے سے باز نہیں آیا، لنصفعا بالناصیہ، تو ہم اس کی پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر گھسیٹیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے. فرماتے ہیں کہ صفع کے معنی ہیں زور سے پکڑ کر گھسیٹنا، اور ناصیہ کے معنی ہیں پیشانی کے بال. تو لنصفعا بالناصیہ، تو اس کے پیشانی کے بالوں کو بہت سختی سے پکڑ کر گھسیٹیں گے ہم، یعنی فرشتوں کے ذریعے، اور اس کو جہنم میں ڈال دیں گے. ایسی پیشانی، ناصیۃ کاذبۃ، ایسی پیشانی جو گھسیٹی جا رہی ہے، جو جھوٹی ہے اور خطا کار ہے. پہلے علماء اس کا ترجمہ اس طرح کرتے تھے کہ بھئی اس سے مراد، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ سے مراد وہ شخص ہے جس کو گھسیٹا جا رہا ہے. فرمایا کہ جھوٹ بولنے کا تعلق زبان سے ہے،
کبھی کوئی یوں نہیں کہتا کہ بھئی تمہاری پیشانی جھوٹی ہے، تب کہیں گے کہ فلاں شخص جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو ہر سننے والے کا ذہن اسی بات پر جائے گا کہ بھئی وہ کچھ غلط بات کہہ رہا ہے، واقعے کے خلاف کسی بات کو بتا رہا ہے، خلاف حقیقت بول رہا ہے۔ تو جھوٹ کا تعلق زبان سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ناصیۃ کاذبہ، ایسی پیشانی جو جھوٹی ہے، اور فرمایا خاطئہ، اور جو خطا کار ہے۔ بھئی خطا کرنا یعنی گناہ کرنا، وہ بھی انسان اپنے اعضاء سے کرتا ہے، ہاتھ پیر، زبان، آنکھ وغیرہ، مختلف اعضاء بدن سے انسان گناہ کرتا ہے۔ پیشانی سے گناہ کرنا کیا مطلب؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی غیر اللہ کو سجدہ کرنا اور اپنا ماتھا غیر اللہ کے سامنے ٹیکنا، بھئی یہ پیشانی کا گناہ ہوا، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے گناہ ہیں جو پیشانی سے انسان نہیں کرتا۔ تو پہلے جو علماء تھے اپنی تفسیروں میں وہ لکھتے تھے کہ بھئی اس سے مراد بعض مرتبہ یعنی بدن کا کوئی جز بولا جاتا ہے اور مراد کل ہوتا ہے، پورا انسان۔ تو گویا کہ یہاں پر جھوٹی اور خطا کار پیشانی کہہ کر مراد لیا گیا وہ شخص یعنی ابو جہل، لیکن اب علم نے یہ بات ثابت کر دی، آج مختلف آلات اور مشینوں سے اس بات کی دریافت ہو چکی ہے کہ انسان کے دماغ کا جو آگے کا حصہ ہے پیشانی کے قریب، اس کا تعلق جھوٹ بولنے اور گناہ کرنے سے ہے۔ یعنی جب بھی انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے یا جھوٹ بولنے کا ارادہ کرتا ہے تو دماغ کا وہ حصہ کام کرتا ہے جو پیشانی کے قریب ہے۔ اللہ نے یہ حقیقت 1400 سال پہلے قرآن کریم میں بتا دی کہ یہ دو چیزوں کا تعلق انسان کے دماغ میں اس حصے سے تعلق رکھتا ہے جو پیشانی کے قریب ہے۔ اس کا تجربہ کیا گیا، ایک شخص کو مشین وغیرہ لگا کر بٹھایا گیا اور اس کو کہا کہ ایک کام کرو، کوئی جھوٹی بات بولو، کوئی ایسا واقعہ اپنی زندگی کا بیان کرو جو نہیں ہوا۔ تو اس نے بولنا شروع کیا کچھ بھی فرضی کوئی قصہ، تو پیشانی کے قریب جو حصہ ہے دماغ کا اس نے کام کرنا شروع کیا، اس میں حرکت ہوئی۔ اسی طرح اس کو کہا گیا کہ بھئی کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کرو، یعنی دل میں ارادہ کرو، مثلا میں کسی کو قتل کرنا چاہتا ہوں، یا میں شراب پینا چاہتا ہوں، یا اور کوئی گناہ کرنا چاہتا ہوں، جھوٹ بولنا چاہتا ہوں، ارادہ صرف۔ تو جب اس نے ارادہ کیا تب بھی دیکھا گیا کہ دماغ کا جو سامنے والا حصہ ہے پیشانی کے قریب وہ کام کر رہا تھا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن میں فرمایا ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، ایسی پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے، بالکل حقیقت ہے۔ اسی لیے قرآن کے معانی کبھی ختم نہیں ہوئے۔ آج جن چیزوں کو ہم مجاز سمجھتے ہیں، یعنی ہم قرآن کی کوئی تعویل کرتے ہیں کہ نہیں مراد یوں نہیں ہے، یوں ہے، ظاہری لفظ کو مجازی معنی پر لے جاتے ہیں، جو ظاہری معنی ہے اس سے ہٹ کر کوئی تعویل ہم کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری کمزوری اور ہماری ضعف ہے، ہم یعنی کم علمی کی نشانی ہے کہ ابھی تک علم وہاں تک نہیں پہنچا کہ قرآن کے معانی کو بیان کر سکے۔ اس طرح سے علم بڑھتے 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 ایک دن پورے قرآن کے تمام معانی ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ بالکل کھول کر بیان کر دیں گے۔ حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے تمام حقائق کو بالکل روشن اور ظاہر اور بالکل کھول کھول کے صاف صاف سب کو بتا دے گا، تاکہ کسی کے اوپر قیامت کے دن جب حجت قائم کی جائے تو اس کے پاس کوئی عذر نہ ہو کہ بھئی میں نہیں جانتا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے سب چیز تو بیان کر دی تھی میں نے۔ تو ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ۔ ابو جہل نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے منع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے
گویا کہ اس کو منع کرنا چاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو دھمکایا، ڈرایا کہ ایسا مت کہیے فلانا. تو اس نے یوں کہا کہ ان محمدا یعلم انی اکثر اہل هذا الوادی تبعا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ مکہ مکرمہ میں جتنے لوگ ہیں میری پیروی کرنے والے اور میری ماننے والے زیادہ ہیں ان کے مقابلے میں. تو کیا مجھے دھمکی دے رہے ہیں یہ؟ یعنی میں چاہوں تو میری ٹولی کے لوگوں کو بلا لو، پھر یہ بتاؤں ان کے لوگوں کو لے کر آؤ، مقابلہ ہو، یہ نہیں کر سکیں گے. گویا کہ میرے ماننے والے اور میری مجلس والے، میری پارٹی والے، میری ٹولی والے زیادہ ہیں. تو یہ قرآن کریم اس چیز کی طرف اشارہ کرا، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، کہ وہ اپنی ٹولی کو بلاؤ، اپنی مجلس والوں کو بلاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اللہ تعالیٰ فرماتے اگر وہ ایسا کرے گا سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، تو ہم زبانیہ کو بلا لیں گے. دنیا میں زبانیہ وہ فرشتے ہیں جو عذاب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مخصوص کر رکھا ہے جہنم میں. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ زبن کے معنی ہیں گھسیٹنا اور دھکے مارنا، کسی کو گھسیٹنا اور دھکے مارنا. تو فرمایا کہ یہ خاص فرشتے ہیں جو جہنمیوں کو قیامت کے میدان سے گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم میں پھینکیں گے یا پیچھے سے دھکا ماریں گے. کسی کو گھسیٹ کر لا کر جہنم کے کنارے پر لے کر آئے اور وہ پیچھے ہٹ رہا ہے تو پھر پیچھے سے وہ دھکا مار کر اس کو جہنم میں پھینک دیں گے. یہ خاص اس کام کے فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر زبانیہ کہا. تو فرمایا کہ اگر یہ کوئی بری حرکت کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اپنی ٹولی والوں کو بلائے گا تو ہم بھی دنیا میں ہی جہنم کے وہ خاص فرشتے زبانیہ جن کا لقب ہے یا نام ہے ان کو ہم بلا لیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، یعنی ہرگز وہ اپنی حرکت میں کامیاب نہیں ہوگا، وہ کر نہیں پائے گا. ایک دو مرتبہ ابو جہل نے اپنے برے ارادوں کو پورا کرنا چاہا لیکن وہ کر نہیں پایا. جب بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا تھا تو کوئی ڈراؤنی منظر اس کے سامنے آ جاتا تھا. کبھی کوئی آگ کی کھائی نظر آتی تھی، کبھی کوئی درندہ نظر آتا تھا. اس طرح کا کوئی بھی خوفناک منظر گویا کہ اس کے سامنے اس کو نظر آتا تھا اور وہ اس کی وجہ سے اپنے ارادے کو پورا نہیں کر سکتا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکے گا. ایسا ہی ہوا، کلا لا تطعہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی بات نہ مانیں. یعنی وہ نماز اور عبادت سے منع کرتا ہے، آپ اس کی بات نہ مانیں، آپ اپنی عبادت میں مصروف رہیے. کلا لا تطعہ، آپ اس کی بات نہ مانیں. واسجد، اور اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہوں. واقترب، اور نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں. یہ ہے بھائی سورہ علق. اس میں 3 باتوں کے بارے میں تھوڑی تفصیل سے بات کرنی ہے. سب سے پہلا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم بالقلم، کہ ہم نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا. روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے لکھنے والے حضرت ادریس علیہ السلام. حدیث میں آتا ہے اول من خط بالقلم ادریس. سب سے پہلا لکھنے والا انسان جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لکھنا سکھایا وہ ہے ادریس علیہ السلام. ادریس علیہ السلام انبیاء میں تیسرے نبی ہیں. سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے نبی حضرت شیث علیہ السلام، آدم علیہ السلام کے بیٹے شیث ابن آدم، اور تیسرے نبی حضرت ادریس علیہ السلام. حضرت ادریس علیہ السلام چھٹی پشت میں آتے ہیں آدم علیہ السلام کے بعد، اس لیے کہ ان کا نسب اس طرح ہے، کتابوں میں آتا ہے. اور
ہمارے مدارس میں جو سیرت وغیرہ کی کتابیں پڑھائی جاتی اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ جہاں مذکور ہے اس میں اخنوخ نام آتا ہے. اخنوخ دو خا ہے. فرماتے ہیں اخنوخ ادریس علیہ السلام ہے. اخنوخ ابن یرد ابن مہلائیل، اخنوخ ابن یرد ابن مہلائیل ابن قینان ابن انوش ابن شیث ابن آدم، یہ ہے ان کا نسب. اخنوخ ابن یرد ابن مہلائیل ابن قینان ابن انوش ابن شیث ابن آدم. اور فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی عمر دی تھی، یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہوا اس وقت حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر 100 سال کی تھی. چھٹی پشت کا ایک فرد حضرت ادریس علیہ السلام، ان کی عمر اس وقت 100 سال کی تھی. اس کے بعد 200 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی، یعنی جب حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر 300 سال کی ہوئی اس وقت وہ نبی بنائے گئے. اور نبوت کے بعد 150 سال تک وہ زندہ رہے اور 450 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا حضرت ادریس علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن کریم میں 2 مرتبہ فرمایا، سورہ انعام میں ہے اور سورہ مریم میں ہے. اور سب سے پہلے سلائی کا کام بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا تھا. اول من خاط ادریس، سب سے پہلے کپڑے سینے کا جو فن ہے اور جو علم ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو سکھایا تھا. تو فرماتے ہیں کہ جب بھی وہ سینے بیٹھتے تھے تو وہ جب بھی سوئی کو ہلاتے تھے تو 1 مرتبہ تسبیح پڑھتے تھے. اس طرح سے دن میں وہ ہزاروں مرتبہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کام کرتے کرتے پڑھتے تھے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے ان کا مرتبہ بہت بلند کیا. کس وجہ سے، کیا عمل تھا؟ تو فرمایا کہ وہ کام کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کا مسلسل ذکر کرتے تھے. بلکہ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس زمانے میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے جو تھے وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے. حالانکہ وہ کام کرتے تھے، ایسا نہیں کہ کوئی مسجد میں الگ سے تسبیح لے کے بیٹھا ہے وہی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتا ہے. لے ادریس علیہ السلام نے مثال دے دی ہم کہ دنیا بھر کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ بھی ہم زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں اور رفعناہ مکانا علیہ حاصل کر سکتے ہیں. تو حضرت ادریس علیہ السلام، ابن ماجہ کی ایک روایت ہے مشہور، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبیوں اور رسولوں اور ان پر جو کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی تھی. اس میں یہ ہے کہ اخنوخ وہو ادریس، وہاں بھی آیا ہے وہ اس روایت میں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام اخنوخ تھا. اور اس حدیث میں ہے کہ حضرت ادریس، حضرت شیث علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے تھے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس کو کتابت سکھائی وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے، یعنی شروع سے. اور جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو اس وقت حضرت ادریس علیہ السلام موجود تھے. ہو سکتا ہے اس زمانے میں ہی اللہ نے ان کو سکھایا، یا حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد بھی ہو سکتا ہے، تفصیل روایتوں میں نہیں ہے، لیکن یعنی شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتابت سکھائی. لیکن اس امت میں، امت محمدیہ میں کتابت کا جو جتنا رواج ہوا اور اس کا سلسلہ جتنا پھیلا وہ کسی امت میں نہیں ہوا. اسی لیے اگر ہم پچھلی امتوں کی کتابیں تلاش کریں تو ان کے زمانے میں کیا کتابیں لکھی ہوئی تھی تو ہم کو اکا دکا کہیں کوئی کتاب مل سکتی ہے.
انجیل اور تورات کے چند نسخے تم کو دنیا میں ملیں گے، لیکن اس مذہب میں، مذہب اسلام اور امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو پہلی صورت نازل ہوئی اور پہلی آیات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس میں جو فرمایا کہ اقرا اور علم بالقلم، پڑھنا اور لکھنا، تو یہ اس صورت کا معجزہ ہے۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ جو کتاب پڑھی جاتی ہے اور تاریخ میں جو سب سے زیادہ کتاب لکھی گئی وہ کیا ہے؟ کون سی کتاب ہے؟ طلبہ کہیں گے قدوری، قدوری نہیں ہے بھائی، سب سے زیادہ جو کتاب پڑھی جاتی ہے یا پڑھی گئی اور لکھی گئی قرآن کریم۔ تو گویا کہ اقرا اور علم بالقلم کا یہ معجزہ ہے کہ آپ پڑھنا شروع کریں اور آپ کی امت پڑھتی ہی جائے گی، اور مسلسل قرآن کریم کا پڑھنا قیامت تک کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کسی بھی لمحے میں ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بھی شخص دنیا میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر رہا ہو۔ تو اقرا، تو سب سے زیادہ جو کتاب پڑھی گئی اور لکھی گئی قرآن کریم۔ قرآن کریم کے قلمی نسخے، پرانے نسخے اگر شمار کیے جائیں تو ہزاروں ہیں۔ سب سے پرانا نسخہ جو آج دنیا میں موجود ہے قرآن کریم کا، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو قرآن کریم لکھا گیا تھا وہ آج موجود ہے۔ اس لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں تقریباً 6 قرآن کریم لکھوائے تھے اور مختلف علاقوں میں ان کو بھیجا تھا کہ اب یہ جو قرآن کریم میں لکھ کر تم کو دے رہا ہوں، اسی کے مطابق ہر علاقے میں قرآن کریم پڑھا جائے۔ تو رشیا میں ایک ہے مصحف عثمانی، مصر میں ہے، شام کے علاقے میں ہے، ترکی میں ہے، تو اس میں سے کوئی نہ کوئی تو یقیناً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا یقیناً ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ بہت سارے قرآن کریم ایسے بھی ہیں جو مختلف حوادث اور مختلف جو حالات پیش آئیں امت محمدیہ پر، اس میں ظاہر ہو گئے۔ آسمانی جو کتابیں ہیں، سب سے پہلے تو وہ اپنی صحیح حالت پر موجود نہیں ہے۔ قرآن کریم تو جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا بالکل بعین ہی وہی ہمارے ہاتھوں میں ہے، ایک حرف بھی اور ایک زبر اور زیر بھی اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی جب وحی نازل ہوتی تھی، قرآن کریم جب نازل ہوتا تھا اس وقت سے قرآن کریم کی کتابت شروع ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں کتاب وحی معروف تھے، یعنی وہ صحابہ کرام جن کو لکھنا آتا تھا، تو وہ جب بھی قرآن کریم کی کوئی بھی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے تھے، ایک ہوں دو ہوں جتنے بھی ہوں، اور وہ فوراً کسی بھی چیز میں ان آیات کو نازل ہونے والی لکھ لیتے تھے۔ تو سب سے پہلے قرآن کریم کے لکھنے والے کتبۃ الوحی تقریباً 55 صحابہ ہیں جو قرآن کریم کو لکھتے تھے۔ اس میں مشہور خلفائے اربعہ اور حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ وغیرہ بہت سارے صحابہ ہیں۔ ابن مقلہ ایک کاتب تھے تقریباً 4 صدی میں، ان کے ترجمے میں کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے 1000 قرآن کریم اپنے ہاتھوں سے لکھے، 1000 قرآن کریم۔ علم بالقلم میں ایک دوسرا معجزہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، اور خاص کر کے عربی حروف جو ہے اس کے اندر بھی ایک حسن رکھا ہے۔ علم بالقلم میں ایک تو کتابت اور ایک ہے تعلیم خوش خطی، خوش خطی جو بولتے ہیں ہم، تو یہ بھی معجزہ ہے حرف عربی کا، یعنی سب سے خوبصورت جو حرف ہے دنیا میں وہ عربی حرف۔ اسی لیے پوری دنیا میں کتابت کی کمپٹیشن صرف عربی میں ہوتی ہے۔ مسابقت حسن الخط، خوش خطی کا مسابقہ کوئی دوسری لینگویج یا کوئی دوسری زبان میں یا کوئی دوسری کتابت میں نہیں ہوتا۔ کبھی گجراتی کا سنا ہے آپ نے یا انگلش کا سنا ہے؟
یا چائنیز حروف یا کوئی دوسرے حروف کہیں بھی نہیں ہوتا، صرف عربی حرف کا مسابقہ ہوتا ہے، دبئی میں ہوتا ہے، امریکہ میں ہوتا ہے، اور ایک ایک کتبے کے اوپر ہزاروں ڈالر لکھنے والے کو ملتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں جو اس وقت خانہ کعبہ کا جو کسوہ یعنی جو غلاف تیار ہوتا ہے اس کے کاتب ہیں، وہ بھی ان مسابقات میں حصہ لیتے ہیں۔ وہ مجھے تفصیلات سناتے رہتے ہیں کہ بھئی ترکی میں میرا ایک کتبہ بکا، اس میں اتنے ہزار ڈالر مجھے ملے، امریکہ میں گیا تو وہاں پر میرا ایک کتبہ، ایک آیت یا ایک حدیث وہ لکھتے ہیں، 1-2 مہینے اس پر صرف ہوتے ہیں، لیکن انگریز خریدنے والا مسلمان نہیں ہوتا، انگریز لوگ دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں کہ اتنا خوبصورت کتبہ، حالانکہ ان کو معلوم نہیں کہ بھئی کیا لکھا ہے، کون سی آیت ہے، کون سی حدیث ہے، لیکن اس کی خوبصورتی جو ہے، خوبصورتی دیکھ کر ہی وہ متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ فوراً 4,000-5,000 ڈالر دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ایک کتبے کے اوپر۔ تو یہ بھی حرف عربی، اور پہلے ہی زمانے سے محرابوں میں اور مساجد میں آیات کریمہ اور احادیث لکھنے کا رواج ہے، اور خوبصورتی کے لیے کہ وہ حرف اتنا خوبصورت ہے کہ ڈیزائن کوئی دوسری کرنی نہیں پڑتی، وہی خود ڈیزائن بن جاتا ہے۔ جیسا کہ مسجد نبوی میں آپ دیکھو گے علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کہ سامنے محراب میں شروع سے لے کر اخیر تک آیات قرآنیہ لکھی ہیں، اور وہ اتنی خوبصورت ہے کہ اور دوسری کوئی پھول پتیاں بنی ہوئی اس کے سامنے کچھ اس کی کوئی کلاس نہیں ہے، جیسا کہتے ہیں، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ آج تک بھی انگریز بعض مرتبہ اپنے کپڑوں کے اوپر کوئی ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں تو وہ حرف عربی، وہ کوئی کاتب کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حروف عربیہ کا کوئی ایسا کوئی ڈیزائن بنا دو تاکہ میں اس کے مطابق کپڑے بنواؤں۔ عربی کتابیں، یہی علم بالقلم کا معجزہ کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے جو لکھنا سکھایا، اور یہ امت جو لکھتے گئی، عربی کتابیں بے شمار ہے دنیا میں۔ دبئی میں ایک مرکز ہے، ایک سینٹر ہے جس کا نام ہے جمعۃ الماجد، ایک ادارہ ہے، اس نے ایک اندازہ لگایا کہ دنیا میں قلمی کتابیں، چھپی ہوئی کتابوں کی بات نہیں ہے، قلمی ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں آج دنیا میں عربی کتنی ہیں۔ تو پوری دنیا میں انہوں نے چکر لگا کر یہ معلوم کیا کہ تقریباً 5 ملین عربی کتابیں ہیں، یعنی 50 لاکھ عربی کتابیں آج موجود ہیں، ایک محتاط اندازے کے اعتبار سے، ورنہ بہت ساری ایسی کتابیں ہیں، بہت سارے ایسے کتب خانے ہیں جس میں قلمی کتابیں جو دریافت نہیں ہو سکے۔ ہندوستان میں ہزاروں ایسے گھر ہیں جس کے اندر قلمی کتابیں کسی کو معلوم نہیں ہیں، بہت سارے ایسے خاص کتب خانے ہیں جس کے اندر قلمی کتابیں ہیں، پہلے زمانے کی لکھی ہوئی ہم کو معلوم نہیں ہیں۔ یمن کے بہت سارے علاقوں میں، افریقہ کے اندر بہت سارے علاقوں میں کتابیں ہیں۔ ابھی رشیا جو یہ شیوعیت ختم ہونے کے بعد ممالک اسلامیہ جو اس کے قبضے سے چھوٹی، اس میں بھی ہزاروں کتابیں ہیں جس کی آج تک کوئی فہرست بھی بنی ہوئی نہیں ہے۔ بہت ساری کتابیں لوگوں نے زمین کے اندر دفن کر کے رکھی ہے تاکہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو تقریباً 50 لاکھ کتابیں دنیا میں آج عربی موجود ہیں۔ صرف ترکی میں 10 لاکھ کتابیں ہیں۔ 656 ہجری میں خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہوا، اور مغل جنکیز خان کی قیادت میں جب آئے اور انہوں نے بغداد پر حملہ کیا، تو تاریخ میں آتا ہے بغداد میں بیچ میں ایک نہر بہتی ہے جس کا نام ہے دجلہ، کافی چوڑی نہر ہے، یعنی تقریباً اپنی تاپتی ندی جو اس سے بھی زیادہ چوڑی ہوگی، وہ نہر دجلہ اس کا نام ہے۔
تو فرماتے ہیں کہ مغلوں کو نہر کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے جانے کے لیے کوئی چیز کی تلاش تھی کہ بھئی یہاں سے آر پار ہونا ہو تو کیا کرنا. تو فرمایا جاتا ہے کہ انہوں نے اسلامی کتابیں ڈالنی شروع کی. عربی کتابیں جو بغداد میں موجود تھی اس کو نہر کے اندر ڈالنی شروع کی، یہاں تک کہ کتابوں کا پل بن گیا. یعنی نیچے سے تہ سے لے کر اوپر تک اسلامی کتابوں کا پل بنا اور اس کے اوپر سے گھوڑے گزرتے تھے. تو لاکھوں اور کروڑوں کتابیں انہوں نے اس وقت ڈالی تھیں. اور تاریخ میں آتا ہے کہ ان دنوں میں دجلہ کا پانی سیاہ ہو چکا تھا. روشنائی جو کتابوں کے بھیگنے کی وجہ سے جو بہی پانی میں ملی، جو کہ دجلہ کا پورا نہر کا پانی سیاہ ہو چکا تھا. مسلمانوں نے ہر فن میں مختلف کتابیں لکھی ہیں. جیسا کہ میں نے بھی بتایا کہ قرآن کریم کے تو بے شمار ہزاروں نسخے قرآن کریم کے دنیا میں موجود ہیں. لیکن اس کے علاوہ اگر ہم تفسیر کی کتابیں لیں کہ تفسیر پر کتنی کتابیں لکھی گئی. علم بالقلم، مستقل جو تفسیریں ہیں، یعنی الگ الگ تفسیریں جو ہیں وہ تقریباً 300 کے قریب ہیں. 300 تفسیریں، اور ہر تفسیر کے اوپر جو پھر علماء نے مزید شروحات اور حواشی اور تعلیقات اور پتہ نہیں کیا کیا مختلف اعمال علمیہ جو کرے، اس کا شمارہ الگ ہے. یعنی الگ الگ صرف تفسیریں اگر گنی جاوے، ایک تفسیر جیسے مثلا تفسیر بیضاوی ایک ہے، تفسیر کشاف ایک ہے، تفسیر جلالین ایک ہے، تفسیر قرطبی، تفسیر طبری، اس کو ایک کتاب شمار کیا جاوے تو اس طرح سے اگر تفاسیر گنی جاوے تاریخ میں جہاں تک ہم کو یعنی جہاں تک ہماری معلومات پہنچی ہے تو تقریباً 300 تفسیریں دنیا میں موجود ہیں. ان کے اوپر جو حواشی اور شروحات لکھی گئی وہ الگ ہے. فرماتے ہیں کہ بیضاوی جو ہے اس کے اوپر 120 حواشی ہیں، اس میں سے تقریباً 3 آج تک چھپی ہے. یعنی جو لائن میں کھڑی ہے انتظار میں وہ کتنی ہوگی؟ 117. 120 حواشی صرف بیضاوی شریف پر لکھی گئی ہے، اس میں سے 3 یا 4 چھپی ہے جہاں تک مجھے علم ہے، اور 117 یا 116 ابھی لائن میں. پتہ نہیں کب وہ چھپ کر آئے گی. اور ایک ایک حاشیہ 15 16 20 جلدوں میں آتا ہے. جب وہ چھپ کر آتی ہے وہ ایک کتاب ایک حاشیہ، تو وہ اس طرح کے فضائل اعمال ہے. مثلا اس طرح کی 15 یا 16 جلدیں. ہاں ولیم جو بولتے ہیں. ابھی امام زمخشری کی جو تفسیر ہے بہت مشہور تفسیر ہے، اس کے اوپر ایک حاشیہ ابھی پہلی مرتبہ چھپا 17 جلدوں میں. حاشیۃ الطیبی اس کا نام ہے، پہلی بار چھپا حاشیہ ہے وہ 17 جلدوں میں چھپا ہے. سب سے بڑی تفسیر تاریخ میں فرماتے ہیں کہ حدائق ذات بہجہ اس کا نام ہے کتاب کا. حدائق ذات بہجہ کہتے ہیں تاریخ میں سب سے بڑی تفسیر ہے، وہ 700 جلدوں میں تھی. کتنی جلدیں بھائی؟ 700 جلدوں میں وہ مرتب کی گئی تھی. فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ صرف 7 جلدوں میں تھی. الحمدللہ رب العالمین، یہ 7 آیتیں جو ہم پڑھتے ہیں ہر رکعت میں، اس کی تفسیر اس مفسر نے ابو یوسف قزوینی ان کا نام ہے، تقریباً ان کا انتقال 488 میں ہوا، یعنی 5ویں صدی میں تقریباً ابو یوسف قزوینی. تو سورہ فاتحہ کی صرف تفسیر انہوں نے 7 جلدوں میں لکھی. اور ایک آیت ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، سورہ بقرہ کے آیت نمبر 102، ایک جلد میں لکھی پوری ایک آیت کی تفسیر ایک جلد میں. اور فی الحال جو سب سے بڑی تفسیر ابھی موجود ہے اس کا نام ہے الحاوی فی تفسیر القرآن. وہ کمپیوٹر پر لکھی ہوئی 840 فولڈر ہیں، اس کے 840 فولڈر میں
وہ لکھی ہوئی ہے، اور اس کے مصنف موجود ہیں ابھی، ابو ظبی میں رہتے ہیں، عبد الرحمن القماش ان کا نام ہے، کسی مسجد کے امام صاحب ہیں، عالم ہیں، انہوں نے مختلف تفاسیر کو اپنی اس کتاب میں جمع کیا، جتنا ان سے جمع ہو چکا، اور پھر اس کو لکھنا شروع کیا تو 840 فولڈر انہوں نے لکھ ڈالے۔ فرماتے ہیں کہ تقریباً 3 لاکھ پیج میں چھپ سکتی ہے وہ، 3 لاکھ پیج، یعنی 41 جلدیں فضائل اعمال کی طرح، 41 جلدوں میں اگر وہ چھپے تو 3 لاکھ پیج میں چھپے گی، اور 41 جلدیں ہیں اس میں۔ یہ ہے علامہ القلم۔ کسی امت نے اپنی آسمانی کتاب کی اتنی لمبی تفسیر اور شرح نہیں لکھی، یہ تو ایک کتاب ہے۔ ویسے تو جتنی کتابیں ابھی تفسیر کی چھپی ہے وہ 30 جلدوں سے یا 20 جلدوں سے کم نہیں ہوتی، مثلا تفسیر طبری ہے، تفسیر قرطبی ہے، تفسیر رازی، تفسیر آلوسی، تفسیر ابن عاشور، تفسیر مراغی، حدائق الروح والریحان، یہ سب 30 جلدوں میں۔ یہ ہے علامہ بالقلم۔ یہ تو تفسیر کی بات ہوئی، اور جیسا کہ میں نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ تفاسیر پر جو حواشی لکھی گئی، تو ایک ایک کتاب کے اوپر 20 حواشی علماء نے لکھی، جس میں مشہور تفاسیری ہیں بیضاوی، کشاف، ابن کثیر، قرطبی اور جلالین۔ جلالین جو ہے، جو ہمارے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، بے شمار اس پر بھی حواشی علماء نے لکھی، آج تک اس میں سے ایک بھی نہیں چھپی تقریباً۔ جلالین پر جو حواشی، شاید ساوی ہے ایک چھپی ہوئی، حاشیۃ الساوی علی الجلالین، اور حاشیۃ الجمل علی الجلالین، 2-3 ہے بس، باقی بہت ساری ہے جو ابھی باقی ہے۔ علامہ سیوطی جنہوں نے جلالین لکھی ہے، انہوں نے الدر المنثور ایک تفسیر لکھی، وہ بھی بہت بڑی تفسیر ہے۔ الدر المنثور ابھی چھپی ہے، نئی طباعت اس کی ہوئی، تقریباً 20 جلدوں میں چھپی ہے۔ یہ تو مختصر تفسیر ہے ان کی۔ اصل جو ایک بڑی کتاب وہ لکھ رہے تھے، جس کا نام انہوں نے رکھا ہے ترجمان القرآن، بہت بڑی تفسیر وہ جمع کر رہے تھے، تفسیر بالمأثور۔ اگر وہ پوری جمع ہو جاتی اور چھپتی تو 90 جلدوں میں آتی، یعنی 100 سے 10 کم، 100 میں 10 کم، 90 جلدوں میں وہ چھپتی ترجمان القرآن امام سیوطی کی۔ اور امام طبری کا قصہ مشہور ہے کہ جب انہوں نے اپنی تفسیر لکھنے کا ارادہ کیا تو اپنے شاگردوں کو کہا کہ بھئی کمر کس لو، ایک بہت بڑی تفسیر میں تم کو املا کرانا چاہتا ہوں۔ امام طبری کا انتقال ہوا 310 ہجری، نہیں 310 طبری، اور 321 میں امام طحاوی کا انتقال ہوا حنفی۔ 310 ہجری میں امام طبری کا انتقال ہوا۔ انہوں نے شاگردوں کو کہا کہ ایک بہت بڑی تفسیر میں تم کو املا کرانا چاہتا ہوں، تو فرمایا کہ کتنی کاغذات میں آئے گی، تو فرمایا کہ 30,000 اوراق میں آ سکتی ہے۔ تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت الاستاد، ہماری عمر فنا ہو جائے گی اور یہ کتاب مکمل نہیں ہوگی، یعنی یہ کتاب کب آپ املا کرائیں گے، ہم کب اس کو پوری مکمل لکھ سکیں گے، اور کتاب وجود میں آنے کے بعد اس کو کون پڑھے گا، اتنی بڑی 30,000 اوراق میں لکھی گئی کتاب۔ تو انہوں نے فرمایا انا للہ لقد ماتت الہمم، کہ انا للہ و انا راجعون، تم لوگوں کی ہمتیں اتنی کمزور پڑ گئی، تمہاری ہمتیں اتنی مر چکی ہے کہ تم 30,000 پیج بھی نہیں لکھ سکتے، 30,000 پیج بھی نہیں لکھ سکتے، ایسے کیسے طلبہ ہو تم؟ آج تو 2 پیج اگر استاد لکھنے کا دے تو گھر سے والی کا فون آتا ہے استاذ کو کہ بھئی اس کو بہت زیادہ ہوم ورک دے دیا ہے، 2 پیج یا 3 پیج، یعنی وہاں پر 30,000 پیج لکھوانا چاہتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے پھر دوبارہ اس کتاب میں نظر ثانی کی، انہوں نے بہت بڑا ذخیرہ جمع کیا جو 30,000 پیج میں آ سکتا تھا اس زمانے کے حساب سے۔ پھر اس کا 10واں حصہ انہوں نے باقی رکھا، اور وہ ابھی ہمارے سامنے جو تفسیر طبری ہے، تقریباً 3,000 پیج، 30 سے 3,000 پر انہوں نے
یہ تفسیر لکھی ہے. یہ سارا علامہ بالقلم کا کرشمہ ہے. یہ تو قرآن کریم اور اس کی تفاسیر کی بات ہو گئی. وقت آگے بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، کل روزہ بھی رکھنا ہے. احادیث، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں 1,00,000 حدیث صحیح مجھے یاد ہے، احادیث صحیح 1,00,000 اور غیر صحیح 2,00,000 1,00,000 صحیح احادیث مجھے یاد ہے اور 2,00,000 ضعیف احادیث مجھے یاد ہے. اور میں نے صحیح البخاری 6,00,000 حدیثوں کو چھانٹ کر لکھی ہے. یعنی 6,00,000 حدیثیں ان کے سامنے تھی، اس میں سے انہوں نے چھان بین کر یہ کتاب مرتب کی جس کو ہم صحیح البخاری کہتے ہیں، جس میں 7,000 حدیثیں ہیں. 6,00,000 میں سے انہوں نے منتخب کر کے صرف 7,000 صحیح حدیثیں لکھی. حالانکہ ان کو کتنی یاد تھی؟ 1,00,000 صحیح حدیثیں یاد تھی. اسی طرح امام ابو داود نے بھی کہا کہ مجھے بھی کئی لاکھ حدیثیں یاد تھی. تو جو یاد تھی وہ لکھی ہوئی ہوگی تو نہیں، لکھی ہوئی ہوگی ان کے پاس. تو بے شمار احادیث بھی امت محمدیہ نے لکھی. آج سب سے بڑی حدیث کی جو کتاب ہے وہ کنز العمال ہے، اس میں 40,000 حدیثیں ہیں. اور اس کے بعد نمبر آتا ہے مسند امام احمد، اس میں تقریباً 35,000 حدیثیں ہیں. تقریباً 30-35 جلدوں میں وہ چھپی ہوئی ہے. اسی طرح شروحات حدیث کی پھر شروحات لکھی گئی. سب سے زیادہ جس کتاب کی شروحات لکھی گئی وہ صحیح البخاری ہے. آج کل جو سب سے بڑی شرح جو ہے دنیا میں، اس کا نام ہے نجاح القاری. یوسف زادہ رومی نے لکھی ہے، حنفی عالم تھے. حنفیہ بہت خوش ہو جائیں گے، جب بھی حنفیہ کا نام لیا جاتا ہے تو علماء حنفیہ خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو ہمارا نام آیا. تو یوسف زادہ رومی ترکی کا عالم تھے. انہوں نے یہ صحیح البخاری کی شرح لکھی ہے. ابھی تک وہ قلمی ہے، ترکی میں موجود ہے. اگر وہ چھپے گی تو 50 جلدوں میں چھپے گی بخاری شریف کی شرح. اسی طرح ریاض الصالحین کی ابھی ایک شرح آئی ہے، تقریباً 20 جلدوں میں. ریاض الصالحین چھوٹی سی کتاب ہے، ایک جلد میں آ سکتی ہے، لیکن اس کی شرح ایک عالم نے ابھی لکھی، ابھی معاصر ہے، 20 جلدوں میں چھپی ہے وہ. اس طرح بے شمار حدیث کی کتابیں دنیا میں موجود ہے. اس طرح فقہ کی بہت ساری کتابیں ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں مدینہ منورہ میں، انہوں نے قدوری پر جو شروحات لکھی گئی وہ مختلف کتابوں سے ڈھونڈ ڈال کر انہوں نے نکالی، جو تقریباً 104 شروحات ہیں. قدوری جو ہمارے مدارس میں فقہ میں پڑھائی جاتی ہے، اس کی شروحات 104 ہیں، اس میں سے صرف 4 چھپی ہے، 100 لائن میں کھڑی ہے. سب سے پرانی جو کتاب آج موجود ہے وہ ہے امام شافعی کی کتاب الرسالہ. امام شافعی نے اصول فقہ پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الرسالہ. وہ ان کے شاگرد ہیں الربیع بن سلیمان، ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے. اس پر تاریخ لکھی ہے 265 ہجری. دنیا میں سب سے پرانی اسلامی کتاب اگر ہے قرآن کریم کو چھوڑ کر تو وہ ہے الرسالہ. مصر میں دارالکتب المصریہ میں یہ کتاب موجود ہے. مغربی ممالک میں، یورپ اور مغرب میں بھی بہت ساری کتابیں ہیں، ہزاروں کتابیں، لاکھوں کتابیں، جو انگریز اسلامی ممالک سے یا تو چرا کر لے گئے یا خرید کر لے گئے جب ان کا تسلط ہوا تھا ممالک اسلامیہ. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جتنی کتابیں وہ لے گئے ان کو بہت حفاظت سے انہوں نے آج رکھا ہے. ہم جتنی حفاظت ان کتابوں کی نہیں کر سکتے، انہوں نے اس سے زیادہ اس کے خاص میوزیم وغیرہ بنائے گئے ہیں اور اس کو ایک خاص ٹیمپریچر میں رکھا جاتا ہے اور اس کی ترمیم وغیرہ ہوتی جاتی ہے. کوئی کیڑا لگ جائے، کہیں سے کوئی پیچ پھڑ جائے تو اس کی ترمیم کی جاتی ہے، خاص اس کے اندر دوائیں ڈالی جاتی ہے اور ہر ایک کو اس کو ہاتھ لگانے بھی نہیں دیتے. بہت حفاظت سے انہوں نے رکھی ہے. ہمارے حضرت والا مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی فرماتے ہیں کہ امریکہ میں ایک کتب خانہ برنسٹون، اس میں اسلامی ایک
11,000 کتابیں ایک آدمی نے وہ خریدی ہے. ایک شخص یہودی تھا، اس نے مختلف ممالک اسلامیہ میں گھوم کر وہ کتابیں خریدی. ایک 11,000 کتابیں موجود ہے ابھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے امت محمدیہ. علم بالقلم کا جو ظہور اس امت میں ہوا وہ اس سے پہلے کسی امت میں نہیں ہوا. یہ ہے علم بالقلم. تاریخ میں سب سے بڑی جو کتاب ہے ابھی وہ تاریخ دمشق ہے. ایک شہر کی تاریخ. دمشق سیریا کا جو کیپٹل ہے آج، دمسکس جس کو بولتے ہیں انگریزی میں، دمشق، اس کی تاریخ لکھی ہے ابن عساکر نے. وہ 80 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے میرے پاس ہے. 80 جلدوں میں ایک شہر کی تاریخ، یعنی اس شہر میں کون لوگ بسے ہوئے تھے، کون لوگ وہاں سے گزرے، کتنے علماء تھے، کتنے فقہاء تھے، کتنے محدثین تھے، فلان سب کے تراجم انہوں نے جمع کیے ہیں. اور خلفائے راشدین کا بھی اس میں تذکرہ ہے. تو ہر خلیفہ راشد کی تاریخ یا ان کا ترجمہ ایک جلد میں ہے. پوری ایک جلد صرف ایک صحابی کی سیرت اور ان کی تاریخ میں. فقہ حنفی میں جو سب سے بڑی کتاب ابھی مطبوع ہے وہ ہے المحیط البرہانی، 25 جلدوں میں چھپی ہے. اور اس کے بعد نمبر آتا ہے فتاوی تاتار خانیہ. یہ ابھی ہندوستان سے چھپی ہے، تقریباً 22 جلدوں میں. اور فقہ شافعی میں 2 سب سے بڑی کتابیں ہیں. ایک کا نام ہے نہایت المطلب، 21 جلدوں میں ہے، اور دوسری ہے شرح التنبیہ ابن الرفاع کی، وہ بھی 21 جلدوں میں ہے. پھر بھی حنفیہ تھوڑے 2-3 جلدوں میں آگے رہے، اس لیے کہ ہماری جو محیط البرہانی وہ 25 جلدوں میں ہے. اور بہت ساری کتابیں ابھی ہدایہ کی بہت ساری شروحات ہیں، وہ ابھی تک چھپی نہیں ہے. اگر وہ شاید چھپے تو وہ 30-35 جلدوں میں جا سکتی ہے. تو بھئی علم بالقلم. اور ایک بات یاد رکھو کہ آج کی قلم کیا ہے بھئی؟ علم بالقلم. تو آج کی قلم کی بورڈ ہے. کی بورڈ جو ہے ہمارا وہ آج کی قلم ہے. آج کی بورڈ کے ذریعے جتنا لکھا جاتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر ہو، اس لیے کہ قرآن میں ہے علم بالقلم، انسان کو سکھایا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر ہو، سکھانے والا اللہ ہے. تو کی بورڈ آج جتنا استعمال کیا جاتا ہے وہ آج کی قلم ہے، وہ بھی قلم ربانی ہے. ایک پورا مضمون دے گیا ابو جہل کے بارے میں کہ ابو جہل کون ہے، جس کے بارے میں سورہ علق کے اکثر آیات نازل ہوئی. انشاءاللہ آئندہ اس کے بارے میں کچھ معلومات پیش کی جائے گی.